السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 13 سورہ الرعد، اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، استہزئ مذاق اڑایا گیا، ھذا حمزہ کن کا؟ برسولن کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ میم لام یا، تو میں نے ڈھیل دی۔ ڈھیل سے مراد کیا ہے؟ کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے مزید موقع دینا۔ للذین ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اخذتہم پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، کس چیز میں؟ فکیف تو کیسی، کانا تھی، عقابی عین قابا میری سزا میں پکڑ لیا۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے ہر بندے اور قوم کے لیے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ان کی غلطیوں کے باوجود وہ انہیں کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے۔ کون سی غلطیاں؟ مثلاً پیغمبروں کا مذاق اڑانا، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ برداشت۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بندوں کو یہ موقع نہ ملے کہ اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع تو دیا ہی نہ تھا کہ ہم اس پر کچھ اور ہی کر لیتے۔ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کن کو؟ ظالموں کو، یہاں تک کہ وہ جب پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مہلت ہرگز نہیں دیتا۔ کسبت سے کیا مراد ہے؟ کمائی، کسی کے عمل اللہ سے چھپنے والے نہیں۔ مثلاً امتحان میں اگر ایک طالب علم کو چیٹنگ کرتے ہوئے نگران ایک بار مہلت دے دے اور اگر وہ طالب علم نہ رکے، پھر دوبارہ اسے اشارے سے وہ کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، لیکن پھر بھی طالب علم نہیں رکتا، پھر نگران اس طالب علم کے ساتھ وہ کرتا ہے، وہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کی نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے، ڈھیل بھی دی جا رہی ہے۔ جب ڈھیل کا مقرر وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بڑی المناک اور سخت ہے۔ صحیح بخاری سورہ ہود کی آیت ہے۔ تو امتحان کیا ہے؟ مثال کو، یعنی اس امتحان مثال کو اللہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ افمن کیا بھلا جو، ہوا وہ مراد اللہ کی ذات، قائم قائم ہے، علی کل نفس ہر نفس پر، بما بوجہ اس کے جو، کسبت اس نے کمائی کی،
وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے شرکاء کچھ شریک قل کہہ دیجئے سموہم نام لو ان کے ام کیا تنبئونہ نون با حمزہ تم خبر دے رہے ہو اس کو بما ساتھ اس کے جو لا یعلم جو وہ نہیں جانتا فی الارض زمین میں ام بظاہر ظاہرہ یا ساتھ ظاہر کے من القول بات میں سے بلکہ زینا خوبصورت بنا دی گئی کن لوگوں کے لیے للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا مکرہم ان کی چال مراد یعنی ان کے قول ہی ان کے مکر ہیں وَصُدُّوا صاد دال اور وہ روکے گئے عن السبیل اصل راستے سے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو گمراہ کر دے کون اللہ تعالیٰ فَمَا لَهُ تو نہیں اس کو من ہادٍ کوئی ہدایت دینے والا۔ تم ذرا ان کے نام تو بتاؤ ان شریکوں کے جن کو وہ زمین میں جانتے ہوں، گویا ان معبودوں کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کیا اللہ زمین میں کسی کو نہیں جانتا؟ آیت 19 میں بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک گروہ جو عقل سے سوچتا ہے اور حقائق کی روشنی میں شعور کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، اور دوسرا گروہ جو قومی یعنی روایات، تقلیدی خیالات اور رواجی کو کیا کرتا ہے، فروغ دیتا ہے۔ عموماً ہم بھی ان لوگوں کی کہی ہوئی بات کو بغیر سوچے سمجھے دہرا دیتے ہیں۔ اے لوگوں جو شرک کر رہے ہو، کیا شرک کی کوئی دلیل ہے؟ تو پھر بتاؤ۔ ہم بھی دین کے معاملے میں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ شرک کے پیچھے بنیاد نہیں ہے بلکہ سنی سنائی بات ہے۔ ان کا قول ہی ان کے مکر کا نتیجہ ہے۔ گویا یہاں شرکیہ باتوں کو چال اور مکاری کہا گیا ہے۔ اور سورہ نحل میں بھی ہے کہ اگر تم ان کی ہدایت کی حریص ہو، لیکن اگر یہ بھٹکنا چاہیں تو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دنیا میں سخت عذاب ہے۔ چلیے آیت نمبر 33 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا کویسچن جو آپ لوگوں کو قرآن کے فہم میں یقیناً مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔